ابو حنیفہ اور قرضدار شخص، ایک بہترین قصہ، انصاف اور علم کی زندہ مثال۔ پرانے کوفہ کی گلیوں میں جب رات کا سکون اترتا تو چراغوں کی زد میں روشنی میں علم اور دین کے قافلے جاگ اٹھتے۔ انہی گلیوں میں ایک ایسا گھر روشن تھا جہاں ایک شخص راتوں کو جاگ کر قرآن کی تلاوت کرتا، دن میں فتویٰ دیتا اور خلق خدا کے مسائل حل کرتا تھا۔ علم و عدل کی وہ شمع جس نے نہ صرف فقہ کی بنیاد رکھی بلکہ کردار کی عظمت کا ایسا نشان چھوڑا جو صدیوں تک بھی رہنمائی کرتا رہا۔ وہ شخصیت تھی امام ابو حنیفہ۔ زمانہ وہ تھا جب کوفہ کی گلیوں میں علم کے چراغ جلتے تھے۔ اسی دھرتی پر ایک ایسا بچہ پیدا ہوا جو آگے چل کر علم و عدل کا مینار بن گیا۔ ان کی زندگی صرف فقہ و فتوے کا نہیں بلکہ کردار اور اخلاق کی درخشندہ کتاب تھا۔ شروع میں ان کا نام نعمان بن ثابت تھا اور بعد میں ان کا نام امام ابو حنیفہ رکھ دیا گیا تھا۔ امام ابو حنیفہ کے والد محنتی شخص تھے۔ روایت ہے کہ انہوں نے ایک دن حضرت علی کی خدمت میں حاضری دی تھی اور ان کی دعا سے ان کی نسل میں علم و تقوی کی روشنی پیدا ہوئی تھی۔ اسی دعا کا اثر تھا کہ نعمان بن ثابت کا دل کم عمری میں ہی علم کی طرف مائل ہو گیا تھا۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے کوفہ میں حاصل کی تھی جہاں محدثین اور فقہ کی بڑی جماعت آباد تھی۔ ابتدا میں ابو حنیفہ کا دل تجارت میں لگا رہتا تھا، ریشم کے کپڑوں کا کاروبار کرتے تھے اور اپنی سچائی کے سبب کوفہ بھر میں مشہور تھے۔ مگر ایک دن کا واقعہ ان کی زندگی کا رخ بدل گیا۔ ایک عالم دین امام شعبہ نے انہیں دیکھا اور فرمایا، اے نعمان، میں تجھے بازاروں میں دیکھتا ہوں مگر تیرے چہرے پر وہ نور ہے جو علم والوں کے چہروں پر ہوتا ہے، کیوں نہ تو دین کا علم حاصل کرے۔ یہ الفاظ دل میں ایسے اترے کہ ابو حنیفہ نے تجارت کے ساتھ علم دین کا سفر شروع کر دیا تھا۔ ابو حنیفہ نے کوفہ، بصرہ اور حجاز کے بڑے علماء سے علم حاصل کیا۔ وہ دن میں علم لیتے اور رات میں غور و فکر کرتے اور صبح فجر کے بعد شاگردوں کو سکھاتے بھی تھے۔ ان کے استاد نے ان سے ارشاد فرمایا، اے بندے، اللہ نے تمہیں فقہ میں گہری بصیرت عطا کی ہے، تم علم کے امین بنو گے۔ وقت گزرتا گیا، امام ابو حنیفہ علم و عمل میں پہچانے جانے لگے تھے۔ دنیاوی دولت ان کے پاس تھی مگر دل دنیا سے بے نیاز تھا۔ کبھی کسی حاکم کے دروازے پر نہ گئے تھے، نہ کسی سے لالچ میں کوئی بات کہی۔ اگر کسی امیر نے خلعت فاخرہ بھیجی تو فرمایا، میرا لباس میرا ایمان ہے جسے تمہاری چادروں کی حاجت نہیں۔ راتوں کو عبادت کرتے اور کبھی کسی دل کو دکھاتے نہیں تھے۔ ان کی مجلس میں بیٹھنے والا علم کے ساتھ سکون بھی پاتا تھا۔ رفتہ رفتہ امام ابو حنیفہ کے درس میں لوگ دور دراز سے آنے لگے تھے۔ اسلامی قانون و فقہ کی بنیاد استوار کی تھی۔ ہر سوال کا جواب قرآن و سنت کی روشنی میں دیتے۔ لوگ کہا کرتے، امام ابو حنیفہ کی زبان سے جب کوئی مسئلہ نکلتا تو گویا دل کی دھڑکنوں میں اطمینان سے اتر جاتا تھا۔ یہ تھا امام ابو حنیفہ کے سفر حیات کا پہلا باب، علم، تجارت، تقوی اور شعور کا آغاز۔ ان کی زندگی کا ہر قدم آنے والے نسلوں کے لیے چراغ بن گیا تھا۔ کوفہ میں جب امام ابو حنیفہ کا چرچا پھیلنے لگا تو علم کی روشنی کے ساتھ ان کی سچائی اور استقلال کی شہرت بھی ہر سمت پہنچ گئی تھی۔ وہ فتویٰ دیتے تو انصاف جھلکتا، بات کرتے تو دلوں میں یقین اترتا تھا۔ اسی شہرت نے حکمرانوں کی توجہ بھی ان کی طرف مقبول کر دی۔ عباسی خلافت کا زمانہ تھا، دنیاوی طاقت اپنے عروج پر تھی مگر انصاف زوال پذیر تھا۔ ایسے وقت میں امام ابو حنیفہ نے حق کو حق اور باطل کو باطل کہنے کی جرت کی۔ ایک دن دربار سے پیغام آیا۔ خلیفہ ابو جعفر منصور نے کہا، ہم چاہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کوفہ کے قاضی اعلیٰ ہوں۔ ان سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ عدل اور انصاف کیا ہے۔ یہ خبر جب امام تک پہنچی تو انہوں نے نہ غور کیا نہ خوشی ظاہر کی بلکہ ایسا سے فرمایا، جس کا اپنا دل خوف خدا سے لرزتا ہو وہ دوسروں کے فیصلے کیسے کرے؟ میں اس عہدے کے قابل نہیں۔ دربار کو یہ جواب پسند نہ آیا۔ دوبارہ پیغام بھیجا گیا۔ امام نے پھر وہی فرمایا۔ اب خلیفہ برہم ہوا اور بولا، اگر تم عدل قبول نہیں کرو گے تو سزا پاؤ گے۔ امام ابو حنیفہ نے تب وہ الفاظ کہے جو تاریخ میں سنہری حروف سے لکھے گئے، اگر میں سچ کہوں تو آپ سزا دیتے ہیں اور اگر جھوٹ بولوں کہ میں اہل ہوں تب بھی گناہ گار ٹھہروں گا۔ یہ سن کر دربار میں سناٹا سا چھا گیا تھا۔ خلیفہ نے غصے میں آ کر حکم دیا کہ امام کو گرفتار کر لیا جائے۔ یوں علم و عدل کا وہ چراغ قید خانے میں ڈال دیا گیا۔
مگر قید کا دروازہ ان کے دل کو بند نہ کر سکا۔ وہاں بھی اللہ کی عبادت کرتے رہے، قیدیوں کو تسلی دیتے اور علم کی باتیں کرتے۔ جب کچھ دن بعد خلیفہ نے معافی کی پیشکش کی تو ابو حنیفہ اگر تم چاہو تو ہم تمہیں رہا کر دیتے ہیں، مگر آئندہ حکومت کے خلاف بات نہ کرنا۔ تو امام نے فرمایا میں تو کبھی حکومت کے خلاف نہیں بولا، میں تو صرف ظلم کے خلاف بولتا ہوں۔ اگر عدل کے لیے بولنا جرم ہے تو یہ جرم مجھے قبول ہے۔ آخرکار خلیفہ نے انہیں رہا کر دیا، مگر دل میں جان لیا کہ یہ شخص خریدا نہیں جا سکتا۔ وہ قید سے نکلے تو نہ کسی سے شکوہ کیا، نہ کسی کو کوئی برا کہا، بلکہ فرمایا اللہ نے مجھے اس امتحان سے گزارا تاکہ میں جان سکوں کہ صبر کی قیمت کیا ہے۔ کوفہ کی فضا میں وہ صبح خاص تھی، فضا میں نمی تھی، آسمان ہلکی روشنی سے رنگین ہوا تھا۔ سب لوگ مسجد کے درمیان تشریف فرما تھے، چاروں طرف علم کے متلاشی نوجوان بیٹھے تھے۔ ان سب کے درمیان ایک چھوٹا سا شخص بھی تھا جو علم کے ساتھ اخلاق کا چراغ بھی تھا۔ امام ابو حنیفہ نے نرمی سے پوچھا علم صرف کتابوں سے نہیں آتا بلکہ دل کی صفائی سے بھی آتا ہے۔ جس کے دل میں تکبر، حسد یا غصہ ہو وہ کبھی دین کی روشنی نہیں پا سکتا۔ اب شروع ہوتا ہے اصل قصہ قرض دار شخص کا۔ کوفہ کی دوپہر تھی، سورج کی کرنیں مٹی سے اٹھیں اور ہوا چمک رہی تھی۔ بازار کے ایک گوشے میں امام ابو حنیفہ اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھے تھے، چہرے پر سکون، آواز میں وقار اور نگاہوں میں وہ گہرائی جو علم اور ایمان کی علامت تھی۔ اسی لمحے ایک پریشان حال شخص دوڑتا ہوا آیا، سانس پھولی ہوئی، چہرہ پسینے میں تر اور آنکھوں میں التجا۔ اس نے امام کے قدموں کے قریب آ کر ادب سے عرض کی اے امام، ایک شخص نے مجھ سے قرض لیا، اب وہ انکار کرتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ چلیں تاکہ وہ آپ کے سامنے اقرار کر لے۔ نرمی اور بصیرت کا اب جواب آتا ہے۔ امام ابو حنیفہ نے نہ اس کے شکوے کو رد کیا جلد کی، صرف اتنا فرمایا اگر وہ شخص تمہارا مقروض ہے تو اللہ تمہارا مددگار ہے، مگر اگر تم اس سے سختی کرو گے تو شاید وہ شرمندگی میں دور بھاگ جائے۔ پھر نرمی سے پوچھا کیا تم نے کبھی اس سے حال احوال پوچھا، شاید وہ تنگ دستی میں ہو۔ وہ شخص خاموش ہو گیا۔ امام نے فرمایا آؤ چلتے ہیں، مگر یاد رکھو ہم کسی پر الزام لگانے نہیں جا رہے بلکہ ایک بھلائی کا دل جیتنے جا رہے ہیں۔ جب امام اور وہ شخص اس مقروض کے دروازے پر پہنچے تو سامنے ایک بوسیدہ سا مکان تھا، دروازہ نیم تھا اور ایک عورت چولہا جلا رہی تھی اور دو بچے ایک کونے میں بیٹھے سوکھی روٹی توڑ رہے تھے۔ امام نے آہستہ سے آواز دی السلام علیکم بھائی۔ دروازے کے پیچھے سے ایک کمزور سی آواز آئی وعلیکم السلام۔ امام ابو حنیفہ میں آپ کے قدموں کی خاک بھی نہیں۔ امام نے شفقت سے کہا میں تمہیں ملامت کرنے نہیں آیا بلکہ مدد کے لیے آیا ہوں۔ تمہارے بھائی کا کہنا ہے کہ تم پر قرض ہے، اگر یہ سچ ہے تو آؤ ہم بات کر لیں، اگر تم تنگ دستی میں ہو تو میں خود تمہاری طرف سے ادا کر دوں گا۔ یہ سن کر وہ شخص رونے لگا، اس کے لب کانپنے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اے امام میں انکار کرتا تھا مگر اب سچ کہتا ہوں، ہاں میں نے قرض لیا تھا مگر میرے پاس کچھ نہیں بچا۔ میں ہر روز محنت کرتا ہوں مگر بچوں کے لیے روٹی پوری نہیں کر پاتا۔ امام ابو حنیفہ نے سکون سے ہاتھ اٹھایا اور فرمایا اللہ تمہیں رزق میں برکت دے، تم نے آج سچ کہا اور اپنے نفس پر جیت حاصل کر لی۔ سنو میں تمہارے قرض کی ادائیگی خود کر دوں گا مگر وعدہ کرو کہ جب آسانی ہو تم کسی اور محتاج کے کام آنا۔ وہ شخص زار و قطار رونے لگا، قدموں میں گر کر بولا اے امام آپ نے میرا بوجھ نہیں ہٹایا، میرے دل سے شرمندگی کا بوجھ بھی اتار دیا۔ کاش لوگ سمجھ جائیں کہ انصاف صرف سزا نہیں بلکہ رحم بھی ہوتا ہے۔ امام نے مسکرا کر فرمایا رحم کے بغیر انصاف ظلم بن جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انصاف صرف سزا دینے کا نام نہیں بلکہ نرمی سے حق دلانے کا نام ہے۔ علم تب کامل ہوتا ہے جب وہ دل کو روشن کرے۔ رحم وہ طاقت ہے جو دشمن کو بھی دوست بنا دیتی ہے۔ جب کبھی زمانے کے اندھیرے تمہیں بے چین کریں، جب انصاف کھو جائے یا دلوں میں سختی آ جائے تو کوفہ کی اس گلی کو یاد کرنا جہاں ایک شخص نے صرف نرمی سے عدل کو زندہ کیا۔ تو اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیشہ عدل اور انصاف ہی زندہ مثال ہے، نہ کہ بدلہ لینا یا کسی سے زور زبردستی کرنا۔ تو ہمیشہ عدل کرتے رہو، کسی کے ساتھ کوئی برا سلوک نہ روا رکھو۔ تو آپ کو یہ قصہ کیسا لگا؟ اگر اچھا لگے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، اگلی ویڈیو تک انتظار کیجئے۔ شکریہ۔